السلام علیکم۔ تقریباً 150 سال پہلے ایک آدمی جس کا نام گریگر مینڈل تھا اور جو اصل میں ایک مونک یا پجاری تھا، اس نے تقریباً 29,000 پیز یعنی مٹر کے پودے اپنے گارڈن یعنی باغ میں اگائے۔ تو اس نے سارے ایک ساتھ نہیں اگائے بلکہ 7 سے 8 سال لگے اس کو یہ کرنے میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ مٹر کے پیچھے اتنا پاگل کیوں تھا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹریٹس یعنی خصلت کس طرح سے انہیرٹ کی جاتی ہے والدین سے بچوں میں، یعنی والدین سے بچوں میں کوئی خصلت کیسے وراثت میں پائی جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ میری والدہ کی نیلی آنکھیں ہیں اور میرے والد کی براؤن آنکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کس رنگ کی آنکھیں ملیں گی؟ میری آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا؟ کیا وہ نیلی ہوں گی میری والدہ کی طرح، یا وہ براؤن ہوں گی جو مجھے میرے والد سے ملیں گی، یا پھر ایک مکسچر ہوگا نیلی اور براؤن آنکھوں کا؟ اسی طرح میرے بالوں کا کیا ہوگا؟ کیا مجھے سیدھے بال ملیں گے میری والدہ سے، یا پھر مجھے کرلی یعنی گھنگرالے بال ملیں گے میرے والد سے، یا ایک بار پھر یہ بھی مکس ہوگا سیدھے اور کرلی بالوں کا؟ تو مینڈل یہی جاننا چاہتا تھا کہ ٹریٹس کس طرح سے والدین سے بچوں میں آتی ہیں، اور اس کے لیے اس نے کہا کہ چلو کچھ تجربات کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ انسانوں پہ تجربات نہیں کر سکتے، وہ غلط ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے مینڈل نے شروع کیا چوہے سے۔ اس نے سوچا کہ وہ چوہے لے گا مختلف خصوصیات والے اور پھر ان کا ملن کروائے گا، پھر ان کے بچوں کو دیکھے گا اور غور کرے گا کہ ان میں کوئی ایک جیسا پیٹرن یا تسلسل ہے یا نہیں۔ لیکن یہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ پھر اس نے یہی چیز شہد کی مکھیوں کے ساتھ کی، وہ اس میں بھی ناکام رہا۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جانوروں کے ملن پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب مینڈل نے سوچا کہ اب میں مٹر پہ تجربات کروں گا۔ اس کو لگا کہ مٹر بالکل ٹھیک رہیں گے اس تجربے کے لیے۔ لیکن مٹر ہی کیوں؟ میں ایک کام کرتی ہوں، میں اس وجہ کو یہاں لکھ دیتی ہوں۔ اس لیے تو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ مٹر کیوں چنے اس نے۔ سب سے پہلی اہم وجہ مٹر چننے کی یہ ہے کہ یہ ایک پودا ہے۔ آپ پودوں کے ملن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ پولن گرینز ایک پودے سے لے کر دوسرے میں ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ملن ایک طرح سے بالکل اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو پہلی وجہ یہ کہ وہ ملن یا فرٹیلائزیشن کو کنٹرول کر سکتا تھا، تو یہ اس کے لیے بہت اچھا تھا۔ ایک اور اہم وجہ مٹر کو خاص طور پر سلیکٹ کرنے کی یہ تھی کہ مٹر کی بہت چھوٹی لائف سائیکل ہوتی ہے۔ چھوٹی لائف سائیکل مٹر پوری طرح سے اگنے میں تقریباً صرف 3 مہینے لیتے ہیں، اور اس کم وقت لینے کی وجہ سے آپ بہت سارے مٹر کے پودے اگا سکتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ آپ بہت سارے تجربات بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک سیب کا درخت تقریباً 10 سال لیتا ہے اگنے میں۔ تو اگر آپ نے بہت سارے تجربات کرنے ہیں تو سیب کے درخت کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچیے گا۔ لیکن اگر ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ صرف مٹر کے پودے ہی کیوں، کوئی اور پودا کیوں نہیں جس کا لائف سائیکل چھوٹا ہو، تو وہ اس لیے، اور یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری وجہ ہے، مٹر کے پودوں کے بہت سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کے ساتھ آپ تجربات کر سکتے ہیں۔ شاید ابھی بھی آپ سوچیں کہ میری یہ کہنے سے کیا مراد ہے، تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتی ہوں اس کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ہائٹ یعنی لمبائی یا اونچائی کی مثال دیتی ہوں۔ مٹر کے پودے یا تو لمبے ہو سکتے ہیں یا چھوٹے۔ تو لمبے والے تقریباً 5 سے 6 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں، چھوٹے والے 1.5 سے 2 فٹ تک، ٹھیک ہے؟ ایک اور مثال جو میں دے سکتی ہوں وہ ہے مٹر کس طرح کا دکھتا ہے، اس کا شیپ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ آپ کے پاس گول مٹر ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس ہو سکتے ہیں رنکلڈ یعنی جھریوں والے مٹر۔ اسی طرح رنگ بھی ایک مثال ہے کیریکٹرسٹکس کی۔ آپ کے پاس مٹر کے پودے ہو سکتے ہیں جس میں ہوں پیلے مٹر، یا پھر آپ کے پاس ہو سکتے ہیں جس میں ہوں ہرے مٹر۔ ایک اور مثال آپ کے پاس ہو سکتی ہے مٹر کے پودوں میں جس میں ہو پرپل پھول، یا پھر آپ کے پاس ہو سکتے ہیں مٹر کے پودے جس میں ہو سفید پھول، اور بھی کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں۔ تو فی الحال اب جو آپ یہ پراپرٹیز دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ ہم ان کو کیریکٹرز کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو دیکھی جا سکتی ہو، یہ ساری ان کا تکنیکی نام ہے کیریکٹرز، اور جو مختلف ویریشنز آپ کو ان میں مل سکتی ہیں، جیسے کہ لمبا یا چھوٹا، گول یا جھریوں والا،
ان کو ہم ٹریٹس کہتے ہیں یعنی خصلت. تو مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مٹر کا رنگ ایک کیریکٹر ہے اور اس کی 2 ٹریٹس ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں اس کی ایک ہے پیلی ٹریٹ اور ایک ہے ہری ٹریٹ. اور شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے یہ تو دیکھ لیا، لیکن اس سے کریں گے کیا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ اب جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ شاید آپ ایک لمبا مٹر کا پودا لیں اور اس کو فرٹیلائز کر دیں ایک چھوٹے مٹر کے پودے کے ساتھ، اور پھر دیکھیں کہ آف سپرنگ کیسا ہوگا. اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ٹریٹس آف سپرنگ کو ملتے ہیں. یا پھر آپ لے سکتے ہیں ایک مٹر کا پودا جس میں پرپل پھول ہو اور اس کا ملن کرا دیں ایک سفید پھول والے مٹر کے پودے کے ساتھ، اور پھر دیکھیں کہ کون سی ٹریٹ آگے پائی جا رہی ہے. یا شاید پھر آپ ایک چھوٹا پودا لے سکتے ہیں جس کے پیلے مٹر ہوں اور اس کا ملن کروا دیں ایک لمبے پودے سے جس کے ہرے مٹر ہوں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تو بہت مختلف سے تجربات آپ کر سکتے ہیں. اور میں بتاتی چلوں ایک اور اہم وجہ مٹر سلیکٹ کرنے کی، وہ یہ کہ ان سب کیریکٹرز کی صرف 2 ٹریٹس ہیں، 2 متضاد ٹریٹس. یا تو وہ لمبے ہیں یا چھوٹے، یا پیلے ہیں یا ہرے، یا تو پرپل ہیں یا سفید. صرف 2 ٹریٹس. لیکن مثال کے طور پر اگر آپ ایک انسان کی آنکھ کو لیں، اس کی 3 ٹریٹس ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس براؤن ہو سکتا ہے، نیلا ہو سکتا ہے، یا آپ کے پاس ہرا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح انسانوں کے بالوں کے بارے میں سوچیں، اس کی مختلف اقسام کے بارے میں سوچیں. کتنی ساری مختلف ٹریٹس ہیں. جتنی زیادہ ٹریٹس ہوں گی اتنے زیادہ پیچیدہ یہ تجربات ہو جائیں گے، اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا ان ٹریٹس کا ٹریک رکھنا. لیکن اگر آپ کے پاس صرف 2 ٹریٹس ہوں گی تو بہت آسانی ہوگی. اور شاید یہی وجہ تھی جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مینڈل نے سوچا کہ اگلے 7 سے 8 سال تک میں اپنے باغ میں صرف مٹر کے پودے اگاؤں گا. اور اسی وجہ سے اس نے اتنے سارے مٹر کے پودے اگائے. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی سب محنت کرنے کے بعد کچھ فائدہ ہوا اس کے تجربات کا، کوئی نتیجے پر پہنچا یا نہیں، تو اس کا جواب ہے ہاں. اس کو ایک پیٹنٹ ملا جو آج کے دور میں بنیاد بنا جینیٹکس کا، اور اسی وجہ سے گریگر مینڈل کو لقب ملا ہے فادر آف جینیٹکس کا، یعنی جینیٹکس کا باپ. اور ہم ان تجربات اور باقی چیزوں کو دیکھیں گے آگے کی ویڈیوز میں. تو آج کے لیے اتنا ہی.